السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی، وہی جس نے انزل، نازل کی، علیک الکتاب، آپ پر کتاب، منہ، اس سے، آیات، آیتیں ہیں، محکمات، محکم یعنی پختہ، ہن، وہ، ام الکتابی، کتاب کی اصل ہے، و اخر، اور دوسری، متشابہات، متشابہ ہیں، فاما الذین، پس جو لوگ، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، زیغ، کجی ہے، فیتبعون، سو وہ پیروی کرتے ہیں، ما تشابہ، جو متشابہات ہیں، منہ ابتغاء الفتنۃ، اس سے غرض ان کی فساد ہے، وابتغاء، اور تلاش کرنا، تأویلہ، اس کا مطلب، وما، اور نہیں، یعلم، جانتا، تأویلہ، اس کا مطلب، الا اللہ، سوائے اللہ کے، والراسخون، اور مضبوط، فی العلم، علم میں، یقولون، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، بہ، اس پر، کل، سب، من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما، اور نہیں، یذکر، سمجھتے، الا، مگر، اولو الالباب، عقل والے۔ وہی ہے جس نے تجھ پر یہ کتاب اتاری، جس میں سے کچھ آیات محکم ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں۔ پھر جن لوگوں کے دلوں میں تو کجی ہے، وہ اس میں سے ان کی پیروی کرتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، فتنے کی تلاش کے لیے اور ان کی اصل مراد کی تلاش کے لیے، حالانکہ ان کی اصل مراد نہیں جانتا مگر اللہ، اور جو علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر جو عقلوں والے ہیں۔ ایک جگہ قرآن مجید کی تمام آیات کو محکم کہا گیا ہے، چنانچہ فرمایا، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ، یعنی ایک کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئی ہیں، اور دوسری جگہ تمام آیات کو متشابہ، چنانچہ فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے۔ سورہ زمر، آیت نمبر 23۔ اور یہاں بعض آیات کو متشابہ قرار دیا، بعض کو محکم، مگر اس میں کوئی تعارض نہیں۔ تمام آیات کے محکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن میں کوئی کمی یا خرابی نہیں، نہایت مضبوط اور محکم ہے، اور متشابہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام آیات فصاحت و بلاغت اور مضامین و معانی میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ اس جگہ جو فرمایا کہ بعض محکم ہیں اور بعض متشابہ، تو محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح اور صریح ہے، ان میں سے کسی قسم کی تعویل کی گنجائش نہیں، ان کو ام الکتاب قرار دیا ہے، یعنی اصل اور بنیاد۔ انہی آیات میں لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور انہی میں دین کے بنیادی عقائد، عبادات اور احکام بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں مذکور نصیحتیں اور عبرتیں بھی ان میں شامل ہیں۔ انسانی گمراہیوں کی نشاندہی بھی ان آیات میں کی گئی ہے، جبکہ متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جو ملتے جلتے کئی معانی کا احتمال رکھتی ہیں، اس لیے ان کا اصل مرادی معنی سمجھنے میں لوگوں کو اتشابہ ہو جانا ہے، یا ان میں تعویل کی گنجائش نہیں نکل سکتی ہے، یا جن میں ایسے حقائق کا بیان ہے جن پر مجمل طور پر ایمان لانا تو ضروری ہے، لیکن ان کی تفصیلات کو جاننا نہ انسان کے لیے ضروری ہے اور نہ عقلی استعداد کے ساتھ ممکن ہے۔ تفسیر وحیدی میں لکھا ہے، صفات الہیہ کے منکرین تو اللہ تعالیٰ کے استوا یعنی عرش پر ہونے کو، اور اس کے یدے یعنی ہاتھ، اور اس کے نزول، ہر رات آسمان دنیا پر، قیامت کے دن زمین پر اترنے کو متشابہات قرار دے کر
ان کے معنی سمجھنے ہی کو ناممکن قرار دیتے ہیں، مگر اہل حدیث انہیں محکم مانتے ہیں، ان کے معنی کو واضح سمجھتے ہیں، البتہ کیفیت کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اس آیت میں نصارہ کو بھی تنبیہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کلمہ اور روح منہ وغیرہ آیات سے عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے اور اللہ کا بیٹا ہونے پر تو استدلال کرتے ہیں، مگر دوسری آیات ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ نہیں ہے، وہ مگر ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے، ان پر اور ان جیسی دیگر آیات پر دھیان نہیں دیتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے اور جن کا مشغلہ ہی محض فتنہ جوئی ہوتا ہے، وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، اور چونکہ وہ کئی معانی کا احتمال رکھتی ہیں اس لیے وہ ان سے وہ معانی نکالتے ہیں جو قرآن کی صریح اور محکم آیات کے خلاف ہوتے ہیں، فتنے کی تلاش کے لیے اور اپنے خیال میں اس کی اصل مراد تلاش کرنے کے لیے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اولو الالباب تک پڑھا اور پھر فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، سو تم ان میں سے بچو۔ بخاری تفسیر باب منہ آیات محکمات، حدیث نمبر 4548 یعنی 4548۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں جھگڑنا کفر ہے۔ ابو داؤد السنہ باب النہی عن الجدال، حدیث نمبر 4703 4703 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پر ضروری ہے کہ قرآن کا جو حصہ محکم ہے اس پر عمل کیا جائے اور جو متشابہ ہے اس پر جوں کا تو ایمان رکھا جائے اور تفصیلات سے بحث نہ کی جائے۔ فتح البیان ابن کثیر۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اکثر آئمہ لفظ اللہ پر وقف کر کے والراسخون فی العلم سے نیا کلام شروع سمجھتے ہیں، یعنی متشابہات کی اصل مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور راسخ فی العلم لوگ کہتے ہیں کہ محکم و متشابہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، ہم متشابہات کی اصل مراد نہ جانتے ہوئے بھی ان کے من عند اللہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور کچھ آئمہ کا کہنا ہے والراسخون فی العلم کا لفظ اللہ پر عطف ہے، یعنی اہل ذیل متشابہ آیات کا پیچھا فتنے کی تلاش کے لیے اور ان سے فاسد معنی مراد لینے کے لیے کرتے ہیں، اور ایسے معنی نکالتے ہیں جو قرآن و حدیث کے نصوص کے خلاف ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا اصل معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یا پختہ علم والے جو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اس لیے ان کا ایسا معنی مراد ہو ہی نہیں سکتا جو دوسری آیات و حدیث کے خلاف ہو۔ وما یذکر الا اولو الالباب، لبن کی جمع ہے جس کا معنی خالص عقل ہے، جس عقل میں خواہش پرستی، بدعت یا شرک کی آمیزش ہو وہ لبن نہیں کہلاتی۔ مقصد یہ ہے کہ متشابہ کے اصل معنی تک رسائی کی توفیق اہل علم کو بھی ہوتی ہے، مگر صرف ان اہل علم کو جن کی عقل ہر قسم کی خواہش پرستی، بدعت اور شرک سے پاک ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اسے دین میں سمجھ عطا فرما اور اسے تاویل کا علم عطا فرما۔ مستدرک حاکم، حدیث نمبر 5343 5343، اور مسند احمد کی حدیث 7280 یعنی 7280۔ معلوم ہوا تاویل کا علم راسخ فی العلم لوگوں کو بھی ہوتا ہے۔ احسن البیان میں تاویل کے ایک معنی تو ہے کسی چیز کی اصل حقیقت، اس معنی کے لحاظ سے الا اللہ پر وقف ضروری ہے، کیونکہ ہر چیز کی اصل حقیقت واضح طور پر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تاویل کے دوسرے معنی ہیں کسی چیز کی تفسیر اور بیان و توضیح، اس اعتبار سے الا اللہ پر وقف کے بجائے والراسخون فی العلم پر بھی وقف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مضبوط علم والے بھی صحیح تفسیر و توضیح کا علم رکھتے ہیں۔ تاویل کے یہ دونوں معنی قرآن کریم کے استعمال سے ثابت ہیں۔